السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ اللہ عز و جل کے کام میں لگ جاتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی میں گناہوں کو یوں مٹاتے ہیں کہ ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے کیونکہ انسان رب کے کام میں لگا ہوتا ہے۔ آئیے اس کی ایک مثال قرآن کریم سے سمجھتے ہیں۔ سورہ یوسف میں آپ کو یاد ہوگا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک گناہ کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اس گناہ سے دور رہے، تو اس کو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور عزیز کی بیوی نے ایک ہم کیا، وہ ہم بہا، اور یوسف نے ایک اور ہم کیا۔ اب قصص الانبیاء میں سورہ یوسف کی تفسیر اور قصہ یوسف علیہ السلام یہ ہم نے ساتھ لے کے چلے، تو جب ہم اس آیت میں لفظ ہم پر پہنچے تو میں نے آپ سے ہم کا معنی بیان کیا کہ ہم اور ارادے میں فرق ہوتا ہے۔ خاطر اور شے ہوتی ہے، ہم اور شے ہوتی ہے، ارادہ اور شے ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے اس کو ہم ارادہ نہیں کہیں گے، اب ہم ہی کہیں گے، کیونکہ یہ ارادے سے بہت الگ شے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ارآ برہان ربہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی نشانی دیکھ لی، ہدایت دیکھ لی کہ یہ دنیا، یہ کام غلط ہے، میرے رب نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو روک دیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، کہ بے تحقیق یوسف ان بندوں میں سے تھا جنہیں اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ معاملہ ہوا، جو تفصیلات آتی ہیں کہ وہ بات پھیلی، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ ایک غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اتنا گر گئی ہے کہ غلام پر فریفتہ ہوئی جا رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، اس کی محبت جو ہے نا اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، غلام کی محبت۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، کہ ہم دیکھتی ہیں کہ وہ ایسا کرنے میں سری گمراہی میں۔ اب اس کے بعد جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی تمام گفت و شنید سنی، ان کی تمام بات چیت سنی، تو انہیں اپنے گھر بلا لیا کہ تم کیا سمجھتی ہو میں کسی عام غلام پر فریفتہ ہوئی ہوں؟ یعنی اس سے تہذیب مصر کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ غلام پر فریفتہ ہونا ان کے ہاں کوئی معیوب شے نہ تھی، بلکہ وہ اس کی تشہیر بھی کرتے تھے اور اس کو لوگوں کو بتاتے دکھاتے بھی تھے کہ دعوت دے کے بلا رہی ہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ میں کس پر فریفتہ ہوئی ہوں، اور شادی شدہ عورت ہے، اور آنے والی عورتیں بھی شادی شدہ ہیں۔ اس کے بعد ان عورتوں کے سامنے یوسف علیہ السلام سے کو کہا کہ تم داخل ہو، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان عورتوں نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وہ بڑی تفصیلات آتی ہیں، وہ آج کا مقصد نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے ان عورتوں کے سامنے جنہیں اس نے بلایا تھا، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تب اس نے یہ کہا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، مجھے ملامت کرتی تھیں، دیکھ لو اس کا حسن و جمال، کون ہے جو اسے دیکھے اور پھر دیکھتا نہ رہ جائے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو سن لو تم سب کی سب، ساری کی ساری رومر ملز آج ختم کرتی ہوں کہ ہاں اس میں حقیقت یہی ہے کہ میں ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچا رہا، اور یہ کان کھول کے سن لے، اور تم لوگ بھی کان کھول کے سن لو، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، اور تو میں اسے قید خانے میں ڈلوا دوں گی، جیل کروا دوں گی، اور جیل میں جانے والا، قید خانے میں جانے والا، پھر اس کی عزت معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے، وہ معاشرے میں عزت کے لائق نہیں رہتا، کیونکہ وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کس جرم کی پاداش میں گئے تھے، پھر وہ ایک جیل سے نکلا ہوا ملزم ہی کہلاتا ہے۔ وَلَا يَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ،
اور یہ معاشرے میں کم تر ہو کے رہ جائے گا۔ تو دیکھیں آپ دنیا کیا پلان کرتی ہے۔ آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور دنیا جو ہے اس کے مخالف، یہ بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، ہر شے میں یاد رکھو تم ایک کام کرو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور لوگ تمہارے خلاف ہوں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کوئی کرنے والے کام ہے، دیکھو معاشرہ تو ایسے کر رہا ہے، دنیا تو ایسے چل رہی ہے، لیکن تم نے اللہ کے لیے کام کیا ہے تو بظاہر کچھ سختیاں آتی ہیں، بظاہر رائٹ اوے تم سرخرو نہیں ہوتے، لیکن اس واقعے میں دیکھو یوسف علیہ السلام کو اس نے جیل بھی بھجوا دیا، ایک نہ کردہ گناہ کی سزا میں آپ جیل چلے گئے، لیکن 1000 بار بھی یوسف بکیں تو غلام نہیں۔ تو اس کے بعد جب جیل میں گئے تو جیل میں اللہ نے جو بھیجا تو وہاں سے کایا ہی پلٹ دی۔ جیل میں آپ نے کسی کا مسئلہ حل کیا، اس مسئلہ حل کرنے والے خواب کا جو مسئلہ تھا اس کی بڑی تفصیل ہے، پھر وہ مسئلہ حل کرنے والا بادشاہ تک پہنچ گیا، بادشاہ کو اسی طرح کا ایک مسئلہ درپیش ہوا تو بادشاہ کو اس نے کہا کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، مجھے جیل جانے کی اجازت دیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اس نے بادشاہ کو آ کے خواب کی تعبیر بتا دی، اور بادشاہ جو ہے وہ تو بڑا ہی خوش ہوا۔ تو اب وہ آدمی جسے زلیخا کیا کہہ رہی تھی عزیز کی بیوی، جیل بھجوا دوں گی، اسے معاشرے میں کم تر کرا دوں گی، اس کی ویلیو گھٹا دوں گی، اس کے ساتھ یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، وہ اپنے تئیں بڑی ترم خاں بن رہی تھی، لیکن ہوا کیا، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، بادشاہ کو اب یوسف علیہ السلام کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ ہوتی ہے اللہ عزت دیتا ہے کہ بادشاہ وقت ان کے در پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ انہیں میرے پاس لے کے آؤ، یہ تو بڑے کام کا آدمی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ، جب بادشاہ کا پیغامبر سے مراد کیا ہوتا ہے کہ پیغام لانے والا، اس لیے رسول کا ورڈ آیا ہے، پیغام پہنچانے والا، تو اس کا قاصد کہہ لیں آپ عام زبان میں۔ تو جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میں اپنے کیسز تو کلیئر کراؤں، میں باعزت بری ہوں، میں تو انوسنٹ ہوں، میں تو ایک ایسی وجہ سے یہاں ہوں جو میں نے کی نہیں، تو میرے پہلے کیسز کلیئر ہوں تاکہ جب میں باہر آؤں تو باعزت آؤں۔ یہ نہیں کہ کل کوئی کرا کے میرے پیچھے چیما گوئیاں کرتا پھرے کہ بھئی یہ تو جیل میں تھا اور پتہ نہیں کس گناہ میں جیل میں تھا اور اب بادشاہ نے کرم کیا باہر، یہ باتیں نہ ہوں، تو میرا کیس کلیئر کیا جائے۔ اور کیس کی طرف سے نشاندہی کر دی کہ اپنے مالک سے، اپنے بادشاہ سے جا کے پوچھو، ربک کا لفظ آیا ہے، اپنے پالنہار بادشاہ سے جا کے پوچھو، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس سے پوچھو، اسے خبر ہے، کوئی ڈسکلوز بھی نہیں کیا، نہ عزیز مصر کا نام لیا، نہ عزیز مصر کی بیوی کا نام لیا، کیونکہ تو غیر ہے نا۔ سوچے لوگوں کی عزتیں سنبھالنا سیکھیں یہاں سے۔ بادشاہ کو خبر ہے کیونکہ وہ بادشاہ کی رشتہ دار تھی، بعض کتابوں میں ہے کہ وہ بادشاہ کی بہن تھی، عزیز مصر کی بیوی، اور پوٹیفر جو ہے وہ بادشاہ کے ہاں نیکسٹ ٹو کنگ تھا، اتنا اعلیٰ مقام تھا اس کے پاس۔ تو ایک اتنے اعلیٰ مرتبے رائل فیملی کے لوگوں کے نام ایسے نہیں لیے جاتے۔ تو کہا بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا معاملہ کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو پھر بادشاہ نے انویسٹیگیشن کی، یہ شروع کرائی۔ اب ایک بادشاہوں کو ایک ایک بات تھوڑی یاد رہتی ہے، تو اس کے بعد جب بات کھلی تو اس نے ان تمام عورتوں کو بلا لیا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف، عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ تو یہاں سے اس معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے کہ عزیز مصر اکیلی نہ تھی، بلکہ ان عورتوں نے بھی کوشش کی کہ شاید ہم مائل کر پائیں۔ یہ دیکھیں نا، ایلیٹ کلاس تھی نا وہاں کی، حسن و جمال، آسائش و آلائش و آرائش کے بالکل چوٹی پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کوشش کی۔ تو قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب بول اٹھیں حاشا اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی،
اس نے ہماری طرف کوئی نظر نہ کی، اس نے امانت میں خیانت نہ کی، اس نے برائی نہ کی، سو نہ کی، اس نے کوئی ہماری طرف دیکھا بھی نہیں، مائل بھی نہ ہوا۔ اور پھر بادشاہ نے عزیز کی بیوی سے کہا، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اب عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی اتنے عرصے کے بعد کہ بات تو ظاہر ہو چکی ہے، سب پر عیاں ہو چکی ہے، انا راودتہ عن نفسہ، وہ میں ہی تھی جس نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ یوسف جو ہے نا وہی سچا تھا اور سچا ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا کچھ میں نے اس لیے نہیں کرایا کہ عزیز مصر کی بیوی کو بے عزت کر دوں یا ان عورتوں کو بے عزت کر دوں معاشرے میں، نہ، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے تھی کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں خائن نہیں ہوں، میں ٹرسٹ بریک کرنے والا نہیں ہوں، انی لم أخنه بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی امانت میں خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، انہیں ہدایت نہیں دیتا، انہیں سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ کرپشن وغیرہ یہ جتنے معاملات خیانت میں آتے ہیں نا، رشوت خوریاں، ہیرا پھیریاں، چائنا کٹنگ، یہ وہ جتنے معاملات ہیں، قبضہ گروپ، یہ سارا کچھ اٹھا کے دیکھ لیں۔ لوگ پریشر میں آ کے غلط کام کرتے ہیں نا، پیئر پریشر ہوتا ہے، کبھی اور پریشرز ہوتے ہیں، تو کیا فرمایا کہ میں نے یہاں پر یہ بات، تو دیکھو ایک ایسا شخص جسے بظاہر ایک غلام کی زندگی دی گئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انہیں علم اور حکمت عطا فرمایا تھا، اس کی وجہ سے وہ عزیز مصر کے گھر میں ایک مینیجر کی پوزیشن پہ آ گئے تھے کہ سب کو مینیج کرتے تھے، سارے معاملات کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ یوں ملکہ کی نظر میں اس کے گھر کی جو ملکہ تھی، عزیز مصر کی بیوی جو تھی، رائل فیملی کی عورت، پرنسس، اس کی نظر میں بھی آ گئے۔ اس نے ایک معاملہ کیا، اس معاملے میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچایا، تو جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچایا تو پھر اللہ نے اس پہ کرم کیا اور اسے دنیا میں سرفراز کیا، عزت بخشی۔ اور یاد رکھو اصل سکسس تو آخرت کی زندگی ہے، ہوا وہی تو ہے فوز المبین، ایک ایسی جیت ہے جو کھلی جیت ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، بہتر زندگی ہے، خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں، وہ شخص جس کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی عورت، عزیز مصر کی بیوی، کہ میں اسے معاشرے میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، اب یہ مقام پر یوسف علیہ السلام آ گئے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، اب بادشاہ خود کہہ رہا ہے کہ اسے اب میرے پاس لاؤ، یہ بری ہو گیا ہے ان کیسز سے جو اس کے اوپر جھوٹے کیسز لگائے گئے تھے۔ استخلصہ لنفسی، یہ ایسے با کردار آدمی ہے کہ اسے تو میں خاص اپنے لیے کر لوں، بجائے اس کے کہ کوئی اور پوزیشن دیتا بادشاہ۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو اپنے آپ کو اس لیول پہ کلیئر کیا تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو ہیرا ہے، یہ جیل میں کیا کر رہا ہے، اور یہ تو ایسا آدمی ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھے، بادشاہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے اس نے جب بات کی تو قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت بھی ہو اور صاحب اعتبار بھی ہو، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام امین ہے، خائن نہیں ہے، خیانت نہیں کرتے۔ یہ جو ہم گناہ کرتے پھرتے ہیں یہ خیانت ہی تو ہے یار، خیانت ہے نا۔ اللہ نے ہمیں امین بنایا، یہ ہاتھ دیے، پاؤں دیا، دل دیا، دماغ دیا، چہرہ دیا، اعضاء دیے، اس لیے تو نہیں دیے کہ انہیں گناہوں میں استعمال کرتے پھریں۔ ہم نے گناہ میں استعمال کر کے خیانت کر لی، اور خیانت کر کے اب توبہ بھی نہیں کرتے، یعنی ہٹ دھرمی پہ ہٹ دھرمی، ضد پہ ضد، احسان فراموشی پہ احسان فراموشی۔ اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں، انی حفیظ علیم، اور علم رکھنے والا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو سکل سیٹس ہوتے ہیں نا لائف میں، انہیں
پیدا کریں اپنے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے ایک سکل سیٹ سیکھی عزیز مصر کے گھر میں، انہوں نے مینیجریل پوزیشن پہ تھے لیکن کام بھی جانتے تھے، لیڈرشپ سکلز بھی تھیں، امانت دار بھی تھے، حفاظت کرنا بھی جانتے تھے، ان کو تمام معاملات کا علم تھا اور اس کی زمینوں کی دیکھ ریکھ بھی کرتے تھے، تو ادھر ان کو ایگریکلچر کا علم بھی تھا، اور اللہ پریپیئر کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو اللہ نے کیا فرمایا، موسیٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے تمام چیزوں سے تمہیں بچایا ہے، یہاں تک لایا ہوں کیونکہ تمہیں ایک مقصد عظیم کے لیے یہاں تک لے کے آیا ہوں۔ تو اس مقصد عظیم کا میں نے اور آپ نے حصہ بننا ہے۔ کیسے بنیں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے، اپنی زندگیوں کو رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھال لو، اس کے لیے جیو، اس کے لیے جیو۔ پھر اتار چڑھاؤ آئیں گے زندگی میں، دیٹس اٹ۔ یوں سمجھو کہ ان اتار چڑھاؤ سے وہ مجھے کسی چیز کے لیے پریپیئر کر رہا ہے جو آنے والے وقت میں مجھے مدد دے گی۔ دیٹس the message for the day. Anyway, I hope اس طرح اس پرسپیکٹو سے اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کو پڑھنا آپ کے علم میں اضافے کا اور ہمارے لیے سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے اور سب کو خوش رکھنے کی یوں کوشش کیجئے کہ انسان اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر گزارے اور لوگوں کو بھی اس طرح کی زندگی گزارنے کی حکمت کے ساتھ تعلیم و ترغیب دے کہ لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی کے ساتھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، جس کے جو پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، اور ہم سب کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے اور سب کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔